بسم اللہ۔ آج ہم مع اور عندہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مع مینس ساتھ اور عندہ مینس ساتھ، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن دونوں میں ایک بڑا فرق ہے جس کو لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ عندہ، مع، دونوں کا میننگ ساتھ، انگلش میں with، انگلش میں with۔ المدرس عند المدیر، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کا کیا معنی؟ تو آپ اس کو پہلے دیکھیں۔ انگلش میں میننگ ہے المدرس عند المدیر کی میننگ کیا ہے؟ دا ٹیچر از ود دا ہیڈ ماسٹر، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے۔ اٹ مینس دیٹ دا ٹیچر ہیز گون ٹو دا ہیڈ ماسٹرس آفس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے آفس میں پہنچ چکا ہے۔ اینڈ ہی از ود ہم دیئر، اور وہ وہاں ان کے ساتھ ہے، یعنی آفس میں ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے۔ بٹ المدرس مع المدیر، مدرس مدیر کے ساتھ ہے، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا میننگ؟ ڈزنٹ ہیو دس ریسٹرکشن، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہیں ہو۔ ہی کین بی ود دا ہیڈ ماسٹر اینی ویئر، وہ کہیں بھی ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یعنی ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے، مع کے ساتھ۔ اس کا مطلب آفس میں ضروری نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے ساتھ۔ لیکن المدرس عند المدیر، عندہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر آفس ہی میں ہے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ۔ المدرس عند المدیر، المدرس مع المدیر، تو یہ دونوں سینٹنس ذہن میں رکھیں آپ، اور آگے دیکھیں جو بالکل آسان ہے۔ خالد عند الوزیر، خالد وزیر کے ساتھ ہے۔ وزیر یعنی منسٹر، خالد منسٹر کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ عندہ کی وجہ سے یہ میننگ ہوگا کہ خالد وزیر یعنی منسٹر کے آفس میں پہنچ چکا ہے، وہاں پہ منسٹر کے ساتھ ہے خالد۔ لیکن خالد مع الوزیر، خالد منسٹر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خالد آفس میں ضروری نہیں ہے کہ منسٹر کے ساتھ ہو، بلکہ کہیں بھی منسٹر کے ساتھ خالد ہو سکتا ہے۔ حامد عند الامام، حامد امام کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ حامد مسجد گیا ہے اور وہاں پہ امام کے ساتھ ہے، مسجد میں موجود ہے۔ اور حامد مع الامام، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حامد امام کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ ضروری ہوتا تو عندہ کا یوز ہوتا۔ یہاں پہ مع کا یوز قرآن میں، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ عند الصابرین نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ مع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی صبر کرنے والا اللہ کے دین پر، مصیبت پر اللہ کے لیے صبر کرنے والا کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے والا ماں کی گود میں ہو یا فرعون کے محل میں، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 2 اور ورس نمبر 153، یعنی 153۔ یہاں پہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس موقع کا ذکر ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا، اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی، مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد 2 4 کر کے پہلے ہی مدینہ جا چکی تھی۔ مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے،
یہ منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے، اور اس خیال سے کہ آپ کا تعاقب ضرور کیا جائے گا، آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر جو شمال کی جانب تھی جنوب کی راہ اختیار کی۔ یہاں 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے۔ خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ ان میں سے چند لوگ عین اس غار کے دہانے پہ بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا، اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تسکین دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ہم کہیں بھی ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم نبی کے ساتھ ہو اور اللہ کے دین پہ چل رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے تم کہیں جا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو، اور تمہارا دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو صرف رسول کے ساتھ ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کہیں بھی ہو، ماں کا اشارہ مل رہا ہے کہ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 9 ورس نمبر 40۔ یہاں پہ بھی ایک قرآن کی آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو عندہ کا مطلب کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ، کہ بے شک دین اللہ کے ساتھ ہے، مطلب یہ دین اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ دین۔ کون دین؟ الاسلام، سلامتی والا دین۔ تو سلامتی والا دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو جو بھی اس سلامتی والے دین پر عمل کرے گا، چلے گا، اللہ کے نزدیک وہ انسان مقبول ہوگا۔ سورہ نمبر 3 ورس نمبر 19۔ تو آپ مع اور عندہ کا فرق سمجھ چکے ہوں گے۔